ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا انہیں اصلاً احساس نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اب سنیے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء اور مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن و جمال عطا کیا گیا، اللہ اکبر، کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بھی جو ہے وہ نبی پاک کے حسن کا ایک جز قرار فرمایا گیا۔ اور کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر بے انگشت زنا۔ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں۔ ذرا سمجھیے گا شعر کی خوبصورتی کو، ایک ہے کسی چیز کو کاٹنا اور ایک ہے خود بخود کٹ جانا، غیر ارادی طور پر کٹ جانا۔ کٹی کیا انگلیاں، کاٹی کس نے؟ عورتوں نے۔ عورتیں کہاں کی؟ مصر کی۔ اللہ اکبر، یہ شاعری کی دنیا کا بھی ایک شاہکار ہے اور نبی پاک کے حسن کو بیان بھی کر رہا ہے یہ شعر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آقا، عرب کے مرد جو ہیں آپ کا دیدار نہیں کیا مگر آپ کے نام پر اپنے سر کٹاتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں تو نبی پاک کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ تیار نظر آتے ہیں۔ آقا کو دیکھا نہیں ہے مگر سب کچھ ان کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک کی شان، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا با کمال بیان فرمایا، ایسا با کمال بنایا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھیں جو ساتھی نبی پاک کے ساتھ تھے انہی سے سن سکتے ہیں نا کہ آقا دکھتے کیسے تھے۔ سنو، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، یعنی پیارے آقا تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ میرے آقا سے زیادہ حسین اس کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی سنو، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا، کہتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی ہیں لم یصف واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، کہتی ہے جس نے بھی آپ کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ، کہتی ہیں آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور میں یوں محسوس ہوتی جیسے موتی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت میرے آقا کا چہرہ ہے کہ پیشانی پر جب پسینہ آتا تھا تو ایسا لگتا کہ موتی جو ہے وہ اپنے موتی جلوے لٹا رہے ہیں۔ نبی پاک کا چہرہ سبحان اللہ، لیکن چونکہ اور کوئی مثال بنتی نہیں تھی تو دنیا میں خوبصورت ترین چیز چاند، وہ بھی 14ویں کے چاند کی مثال دی جاتی، ورنہ شاعر تو کہتے ہیں نا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ لکھتے ہیں نا شاعر آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ میرے آقا کی کیا شان ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرستنا وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر، یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا اور یوں معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری علی وجہہ، کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، ایسا معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو۔ اللہ اکبر، کسی نے چاند کی طرح مثال دی، کسی نے سورج کی طرح تشبیہ دی۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری تشبیہات جو ہیں مثال دینے کے لیے ہیں، ورنہ میرے آقا تو وہ ہیں کہ چاند بچپن میں ان کا کھلونا رہا۔ میرے آقا جدھر اشارہ فرماتے چاند اس طرف چلے جاتا۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ
چہارہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ میرے آقا کی شان اور میرے آقا کے حسن و جمال پر کئی شعراء نے قلم اٹھائے، مگر ان کے وہ خود بھی عاجز ہو گئے کہ آقا کی بارگاہ میں کہیں تو کیا کہیں، آپ کے حسن و جمال اور کمال کی تعریف کریں تو کیسے کریں۔ ایک جگہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ آج پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ناظرین دل میں ایک تڑپ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، یہ امہات المومنین صحابیات یہ کتنے خوش نصیب تھے کہ نبی پاک کا جلوہ دیکھتے، آقا کا رخ روشن دیکھتے، رب کے حبیب کا وہ جلوہ دیکھتے جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اللہ اکبر، کیسا چہرہ تھا کہ غیر مسلم دیکھتے تھے، لڑنے والے مارنے والے گرفتار کرنے والے آتے تھے، مگر آقا کو دیکھ کر آپ کے عشق میں گرفتار ہو جاتے تھے، پکڑنے کے لیے آتے تھے، کہتے تھے چھوڑوں گا نہیں، مگر نبی پاک کا چہرہ انور دیکھ کر کہتے حضور اب آپ کا در چھوڑوں گا نہیں، جان لینے آتے تھے، مگر جلوہ جانا دیکھ کر کہتے تھے حضور اب آپ کے قدموں پر ہی جان قربان کرنی ہے۔ وہ کیسا چہرہ تھا جو حق کی تصویر تھا، وہ کیسا چہرہ تھا جو رب کے کمالات کی دلیل تھا، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیے، اس وقت بھی رات ہے، اس وقت بھی ایک رات کا منظر ہے، مگر جب رات اندھیری ہو، 14ویں رات کا چاند آسمان پر ہو، اس کی خوبصورتی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر ایک کمال کی حدیث ہے، جب بھی اس حدیث کو سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند تھا، چاندنی رات تھی، میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ چاند بہت خوبصورت ہے، میں نے چاند کو دیکھا اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام بھی جلوہ فرما تھے۔ اس کے بعد میں نے نبی پاک کو دیکھا، کہتے ہیں پھر میں نے چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی طرف نظر کی، ایک بار پھر چاند کو دیکھا اور پھر پیارے آقا کے چہرہ انور کو دیکھا، اور کہتے ہیں کہ واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ فضائل سنتے ہیں تو دل میں تڑپ سی بڑھ جاتی ہے کہ کاش ہمیں بھی نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، نبی پاک کے حلیے کی بات ہو اور ایک ایسی خاتون کا ذکر نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسا کام کر جاتے ہیں جن کا نام ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک خیمہ نشین خاتون ہے، نبی پاک کے ہجرت کا سفر ہے، اور میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے میں کھانے پینے کی ضرورت پڑی۔ اس بوڑھی خاتون کے پاس جا کر نبی پاک کہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو، اسے پہچانا نہیں پیارے آقا علیہ السلام، تو کہا حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ایک سوکھی سی کمزور سی بکری اس خیمے میں موجود تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کہو تو میں اس سے دودھ نکال۔ کہا حضور اس نے تو کبھی بچہ دیا ہی نہیں ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس بکری پر پھیرا، اس کے تھن بھرائے، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالا، خود بھی نوش فرمایا، صحابہ نے بھی نوش فرمایا، اس گھر کے اس خیمے کے سارے برتن بھر گئے، پورے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ آقا علیہ السلام تو تھوڑی دیر کا یہ کرم فرما کر تشریف لے گئے، مگر اس خاتون جن کا نام ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جب ان کے شوہر آئے ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کچھ خوشحالی سی نظر آ رہی ہے، برتن بھرے میں دودھ کے، خیر تو ہے؟ تو کہا ایک بہت ہستی، مبارک ہستی آئی تھی۔ کہا اچھا کون تھے؟ نام تو پتہ نہیں تھا۔ کب مبارک آئے تھے، نام ہی مبارک کہہ دیا انہوں نے۔
اچھا بتاؤ تو صحیح دکھتے کیسے تھے، ان کے اوصاف تو بیان کریں۔ اللہ اکبر، اس خاتون نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعت بیان کی، ذرا پہلے یہ سمجھیے گا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے، زندگی کی پہلی ملاقات ہے، چند منٹوں کی ملاقات ہے، مگر جلوہ جانا تو کیا دیکھا، آقا کی باتیں تو کیا سنی، وہ انہیں دیوانہ کر گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اللہ اکبر، اللہ نے کیسا انہیں عروج عطا فرمایا۔ کون سی سیرت کی کتاب ہے، کون سی ایسی کتاب ہے جس میں نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جائے اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ موتی جیسے الفاظ ذکر نہ کیے جائیں۔ سبحان اللہ، جب بھی یہ بات پڑھتے ہیں تو وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ جس نے نبی پاک کی تعریف بیان کی، جس نے نبی پاک کے نام کا چرچا بلند کیا، اللہ نے اس کا چرچا بلند کر دیا۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ آج حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیمے میں رہنے والی خاتون ہیں، مگر میرے آقا کا ذکر ایسا کر گئیں، نبی پاک کا نام اور آقا کی نعت ایسی بیان کر گئیں، حلیہ مصطفیٰ کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ آج بھی جو عربی نہیں جانتے جب وہ بھی الفاظ سنتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سرکار کا جلوہ ایسا لگتا ہے کہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیا موتیوں جیسے الفاظ، اللہ اکبر۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا، میں نے ایک شخصیت کو دیکھا، ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به صعلا وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثا الزج اقرن ان صمت فعليه الوقار وان تكلم سما وعلاه البهاء۔ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، مگر کیا خوبصورت بات کہتی کہ میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی۔ ان کی ذات ستودہ صفات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا اور نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ اور پلکیں لمبی تھی، ان کی آواز میں ایکو تھا، گونجدار آواز تھی، گردن چمکدار تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، آئے ہائے، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ انور اور بارونق ہو جاتا، قریب سے دیکھتے تو بڑے حسین، دور سے دیکھتے تو اور حسین نظر آتے اور باوقار نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں، مگر آج چونکہ ہمارے پاس ہمارے سلسلے کا، اس پروگرام کا وقت مختصر ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے میرے آقا کا جلوہ زیبا، پھر کیوں نہ ان کی دیدار کے لیے ہم ترسیں، ان کے دیدار کے لیے تڑپیں۔ یاد رہے قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر ہم نے قبر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ زیبا کو جب دیکھنا ہے تو اس حال میں دیکھنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ نبی پاک ہمیں اے کاش سینے لگا لیں، وہ کہ شاعر کہتے ہیں نا کہ قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، اور مرتے وقت دیدار نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو زندگی ایسی گزارنی ہے کہ اے کاش درود پاک پڑھتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی نبی پاک کا دیدار نصیب ہو۔ یاد رہے آج بھی جلوے عام ہیں، ہاں آج بھی جو نبی پاک کے عشاق ہیں انہیں جلوہ نصیب ہو جاتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اسی طرح ہمیں محشر کے دن بھی نبی پاک کا دیدار کرنا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لیکن جو نبی پاک سے ہماری ملاقات ہونی ہے اس کے لیے تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا کہ آقا جب دیکھیں تو سینے لگا لیں، نبی پاک ہم سے راضی ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن سے راضی ہوتے ہیں کہ جو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھتے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. جس سے محبت ہو نا اس کی پسند کا گفٹ دیا جاتا ہے نا. آج آپ نے عید میں تحفے تیار کیے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جس کو جو تحفہ پسند ہوتا ہے آپ اس کو وہ دیتے ہیں. عید کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا تحفہ تیار کیا؟ جس کے صدقے عید ملی ہے، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے لیلۃ القدر ملی ہے. ہمارے تو وہی سب کچھ ہے نا. تو کیا نبی پاک کے لیے تحفہ تیار نہیں کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کا تحفہ پیش کریں کہ حضور کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. جو آقا کے ساتھ جنت میں جائے گا تو کتنا دیدار نصیب ہوگا. کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ادھر بھی دیدار سے محروم رہے تو کہاں جائیں گے؟ یہ روایتیں ملتی ہیں کہ وہ بندہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا درود نہ پڑے، میری سنت پر عمل نہ کرے. تو سنت پر عمل کرنا یہ نبی پاک کے دیدار کے قریب لے جائے گا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھیے قدموں کے قریب لے جائے گا. اور بالکل اسی طرح وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. تو پلیز سنتوں سے دور نہ رہیں. ہمارا کون ہے نبی پاک کے سوا؟ ان کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ ان کے دیدار کی تمنا جو زندگی کا مزہ ہے، انسان ان کی یاد میں آنسو بہائے، ان کے فراق میں تڑپے. اور آج بھی وہ کرم فرماتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اکیلے میں نبی پاک کو یاد کیا کریں. ہاں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت درود پاک پڑھتے آقا سے عرض کریں حضور جیسا بھی ہوں تو آپ کا غلام. صحابہ نے آپ کا دیدار کیا، صحابیات نے دیدار کیا، آپ کے غلاموں نے دیدار کیا. حضور میں بھی غلام ہوں، آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں، مگر عید کے دن ہے نا عرض تو کر سکتے ہیں کہ حضور عیدی میں اپنی دید عطا فرما دیجئے، اپنا وہ چہرہ انور دکھا دیجئے. حضور سنتے ہیں تو دل تڑپ اٹھتا ہے جب یہ چہرہ انور کی خوبصورتی کے بارے میں سنتے ہیں، ان زلفوں کی رانائیوں کے بارے میں سنتے ہیں، سبحان اللہ، تو دل تڑپ اٹھتا ہے کہ وہ کیسے مبارک بال ہوں گے، وہ کیسے پیارے رخسار ہوں گے، وہ آنکھیں کیسی ہوں گی جن کے بارے میں ساری زندگی پڑھتے رہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور ان آنکھوں کی ہمیں بھی زیارت کروا دیجئے. حضور وہ پیارے پیارے کان جس کے بارے میں ہم جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں پڑھتے رہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور ہم بھی تمنائی ہے. حضور وہ پیارے ہونٹ جن کے بارے میں بڑی محبت سے ہم عرض کرتے رہے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. حضور ہم بھی تمنائی ہے. عید کے دن ہے، بچے اپنے بڑوں سے عیدی طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں عیدی میں اپنی دید عطا کیجئے. ہم مانتے ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، آپ ہی نے کرم کرنا ہے، نگاہ بھی آپ ہی نے فرمانی ہے، قابل بھی آپ نے بنانا ہے، اور حضور دیدار بھی آپ نے کروانا ہے. نبی پاک کے مبارک قدم، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچا. حضور یہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا اگر آپ کے وہ مبارک تلوے اس سیدھے پر ایک بار کرم فرما دے. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. حضور جیسے بھی گناہگار بھی ہے تو آپ کے ہی ہے نا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ بس آج آپ کا حلیہ کے بارے میں مختصر کچھ سنا ہے، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں سنا ہے. 1450 سال پہلے تو آپ کے صحابہ نے آپ کے جلوے لوٹے. آج ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، آپ کے دور میں نہیں تھے حضور ہم، مگر آپ سے
مگر آپ سے محبت بڑی ہے۔ آقا گناہ ہو گئے ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، نافرمان ہیں، مگر آپ سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ حضور آپ سب کچھ ہے ہمارا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، گناہ گار ہوں حضور، بڑی ندامت ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار حضور آپ سے ہے، خدا کی قسم یہ میرا وقار آپ سے ہے، جو کچھ ہے حضور وہ آپ سے ہے۔ اب آج عید کے دن آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت لاکھوں کروڑوں آنکھیں اشکبار ہوں، یا رسول اللہ آپ کی امتی ہے، آج رات ہی ایسا کرم ہو جائے کہ ہم گناہ گاروں کی بھی عید ہو جائے اور ہمیں آپ کی دید نصیب ہو جائے۔ اور حضور ایک اور عرض ہے، بڑے دن ہو گئے آپ کے در کی حاضری دیے حضور، کئی لوگ عید مدینہ منایا کرتے تھے، مکے میں رمضان گزارا کرتے تھے، حضور بڑا عرصہ ہو گیا، کعبہ دیکھے، آپ کا روضہ دیکھے، عید کے دن یہ بھی خوشی دے دیجئے، یہ بھی عنایت فرما دیجئے کہ جلدی جلدی مدینے کے راستے کھل جائیں اور ہم گناہگار آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں۔ میرے بیچے اسلامی بھائی، یقین جانیے پیارے آقا راضی ہو گئے نا تو رب راضی ہو جائے گا۔ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے دین کی خدمت کیجیے، ان کی سنتوں کی خدمت کیجیے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریے۔ جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے نا، محبت بھی تو یہی کہتی ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ عید کے دنوں میں گناہوں کی طرف مت جائیے گا، بے حیائیوں اور برے کاموں کی طرف ہمیں نہیں جانا، ہمیں بس اپنے آقا کو راضی رکھنا ہے۔ وہ کہیں ناراض ہو گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا کہ بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ۔ آقا کی نگاہ عنایت چاہے، اللہ پاک مجھے اور آپ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق